اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے پھر سے مخاطب ہے درس ایھا الولد لے کر۔ امید ہے آپ ان دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور اللہ کی رضا مقصود ہے تاکہ اللہ پاک ہم سے اس کام کے بدلے راضی ہو جائے۔ آپ سب پچھلے درس کے بارے میں جنہوں نے اس کو سنا ہوگا وہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو ذکر کیا، جس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول پر ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور آج جو بات ہونے جا رہی ہیں وہ اتنی اہم ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس آڈیو کو یا اس درس کو جہاں آپ چاہو وہاں آپ اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے سامنے کم سے کم اگر اس کی آڈیو ریکارڈنگ آپ تک پہنچ رہی ہے تو سب گھر کے افراد کو یہ سنائیے گا، تاکہ اللہ پاک ہمارا قول ان کے لیے باعث ہدایت بنائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس نیک کام میں شامل فرمائے۔ تو بات سب سے پہلی جو ہم آج کر رہے ہیں وہ یہاں سے ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس استاد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو اس بات کے اس قول کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ تہجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور جلدی سویرے اٹھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، خاصتاً مسلمانوں کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اور اس بات کے متعلق، اس قول کے مطابق یہ پہلی چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اسی سے اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں، اور پھر اس میں زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبح جلدی اٹھے۔ تو بات شروع کر رہے ہیں، ایھا الولد، اے بیٹے، لو کان العلم المجرد کافیا لک لا تحتاج الی عمل سواہ، اگر فقط علم حاصل کرنا، اگر صرف علم حاصل کرنا ہی کافی ہوتا اور اس پر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت ندا دینے والا جب ندا دیتا ہے، یعنی بلانے والا بلاتا ہے، حل من سائل حل من مستغفر حل من تائب داعیا بلا فائدۃ، تو جب صبح سویرے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یعنی اللہ پاک تہجد کے وقت یہ ندا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، ہے کوئی سائل، ہے کسی کو کوئی حاجت، میں اس کی حاجت روا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کو میں مغفرت عطا کر دوں، اور کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کے گناہوں کو میں بخش دوں۔ تو اسی طرح جو سحر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو اللہ پاک کی جانب سے اپنے بندوں کی طرف یہ ندا آتی رہتی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنی لطیف آواز ہے کہ ہماری گوش اس کو سن نہیں پاتے، لیکن ہماری روح اگر اس کو سن پائے گی تو وہ ضرور بھی ضرور وہ ہے تہجد کے لیے اٹھے گی اور صبح سویرے اٹھے گی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی بات واضح فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے، اگر صرف علم حاصل کرنا کافی ہوتا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی سائل جو اس وقت مجھ سے کوئی حاجت مانگے اور میں اس کی روا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اگر وہ مجھ سے اس وقت مغفرت طلب کرے تو اس کو میں مغفرت فرما دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی میں توبہ قبول کر دوں، اس کی میں جو ہے نا توبے کی اجابت کر دوں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، اگر صرف علم ضروری ہے اور عمل ضروری نہیں ہے، کیا پھر یہ داعیا بلا فائدۃ، کیا یہ ساری پھر ندائے ضائع ہے معاذ اللہ، کیا یہ ساری چیزیں بے فائدہ ہے معاذ اللہ؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمہم اللہ تعالی اس کے بارے میں اب یہی بات فرما رہے ہیں۔ تو اس قول کو میں، کیونکہ آج شب قدر کے شب برات کے دن جو ہے نا اب آنے والے ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ ایک بات ذہن میں آئی تو اس کو کہنا ضرور اور لازم سمجھتا ہوں۔ جو شب برات ہوتی ہے،
اس کے ہر کوئی قائل ہے. اب یہ جہالت ہے کسی شخص کی کہ کوئی شب برات کو اچھا نہیں سمجھتا. مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں تھے اور پھر وہ وہاں سے رات کے ٹائم مزار بقیع میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے نا گزرے ہوئے لوگ جو تھے مسلمان تو ان کے لیے شہداء کے لیے جو ہے نا اور مغفور جو ہے نا جو گزر چکے تھے ان کے لیے دعائی شروع کر دی اور اپنی بہت دیر تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دست مبارک کو اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو گئے ہیں مزار بقیع پر اور وہاں پر میت جو تھے وہاں پر ان کے لیے دعا کی ہے. تو یہ تو ثابت ہے, یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے. لیکن اب اگر ہمیں تاریخی روایت مل جاتی یا کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے اس ریلیٹڈ کہ یہ ڈیٹ کون سی تھی تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ بیس اس کی پرفیکٹ ہے. کس بنیاد پر؟ اس کی بیس جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے صحیح مسلم. تو صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے. لیکن اب ڈیٹ کلیئر کرنے کے لیے کم سے کم 25 سے زیادہ روایتیں ہیں, 25 سے زیادہ روایت. اور کچھ روایتوں کو البانی, شیخ البانی جو ہے نا جس کو شیخ البانی کہا جاتا ہے, جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں شب برات کو, بلکہ انہی کے ایک شیخ نے جن کو شیخ البانی کہتے ہیں وہ اس کی تحکیم میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو وہ مزار بقیع میں گئے تھے اور ان کے لیے میتوں کے لیے دعا کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پھر تھوڑی لمبی ہے, اس میں کچھ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنو قلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں, ان کے جتنے بھی بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں فرما دیتا ہے. تو ہمیں تو پہلی حدیث صحیح بھی مل گئی اور دوسری اگر ضعیف, اگر اس کو آپ ضعیف بھی کہہ لیجئے مثال کوئی اب اپنی جہالت کی بنا پر اس کو ضعیف بھی کہے گا تو چلے مانتے ہیں ضعیف ہی ہے, مگر ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ضرورت تھی اس روایت سے کہ ہم ڈیٹ کو اخذ کریں. تو ڈیٹ تو مل گئی 15 شعبان. تو پھر بہت سی ایسی روایتیں ہیں جیسے ترمذی کے اندر ہے, اسی طرح ابن ماجہ کے اندر ہے, سنن نسائی کے اندر ہے اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے. تو اپروکسیمیٹلی 25 سے زیادہ روایتیں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہیں اس کے ریلیٹڈ. تو اس میں 10 صحابہ ہیں جن کی روایت ملتی ہے مختلف طرق کے ساتھ, اور بہت سے بزرگان دین ہیں جن کے اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ وہ اس رات کو جو ہے نا قیام کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے. اور اس میں تابعین کے بھی بہت سے اقوال ہیں, جیسے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے لطائف المعارف, اس میں وہ کچھ تابعین کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ تابعین باجماعت اس رات میں عبادت کرتے تھے. اور صحابات کا تو میں نے آپ کو بتا دیا 10 سے زیادہ صحابہ جو ہیں وہ یہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, 10 سے زیادہ صحابہ. تو 10 سے زیادہ صحابہ اس میں مختلف عمل کیا کرتے تھے. حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ ہے, عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہ, امام حسن ہے رضی اللہ عنہ, اسی طرح بہت سے ہیں. تو پھر آخر میں کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے, شارٹ میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تو پھر اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں ایک چیپٹر بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے بہت سی فضیلت اس میں بیان کی. روح المعانی میں, تفسیر روح المعانی میں یہ جو سورۃ الدخان ہے, سورۃ الدخان کے تفسیر میں امام آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلنا, پھر وہ لیلۃ المبارک کا وہاں لفظ ہے, اس کی جو ہے نا تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے 2 راتیں مراد ہے, ایک تو ہے شب قدر اور دوسرا ہے شب برات. لیکن بہت سے اور اکثر علماء جو ہے نا وہ اس کو شب قدر کے معنی میں لیتے ہیں, لیکن شب برات میں بہت کم کی رائے ہے کہ یہ شب برات ہے, یعنی لیلۃ المبارک سے مراد شب برات ہے. بہت کم علماء کی یہ رائے ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے قرآن کی ایک تفسیر میں یہ بات واضح ہے, جبکہ تفسیر جلالین میں بھی یہ واضح ہے, تفسیر مدارک میں واضح ہے. اسی طرح بہت سے دری منصور کے اندر تو امام سیوطی نے تو بہت سی روایتیں, جتنی میں نے 25 روایتیں کہیں وہ ساری کی ساری تفسیر دری منصور میں ساری کی ساری درج ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اب ان سب کو ضعیف بھی کہہ دیجیے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم شریف میں اس کی اصل موجود ہے, تو یہ ایونٹ ہو چکا ہے. تو یہی بات ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم اور ابن تیمیہ اپنی ایک مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں
دونوں کا قول میں ایک ساتھ ذکر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ حدیثیں، بہت زیادہ آثار و صحابہ اور بہت زیادہ اقوال جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ کس پر؟ شب برات کی فضیلت پر، یعنی لیلۃ النصف من شعبان پر بہت سی فضائل ذکر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا انکار کرنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آخر میں کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اجتماعی دعا کرنا، اجتماعی نماز پڑھنا، اجتماعی نماز پڑھنا، اجتماعی دعائیں کرنا، یا اجتماعی دعا تو وہاں نہیں لکھا ہے لیکن یہاں میرے ذہن میں آیا ہے، ابھی یہ بات آ رہی ہے، تو وہاں لکھا ہے اجتماعی نماز پڑھنا اور انفرادی نماز پڑھنا، فہو احسن، وہ دونوں ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی ہے، دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اسی طرح اشرف علی تھانوی جو ہے نا وہ بھی اپنی کتاب کے اندر زوال السنہ کے اندر لکھتے ہیں، تو اس میں بھی وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بہت ہی اچھی رات ہے، فضیلت کی رات ہے۔ بہرحال مجھے اصل میں بات سمجھانی تھی یہاں پر کہ شب برات جو ہے نا وہ شب برات اور عام رات میں اب کیا فرق ہے۔ شب برات میں جو ہی سورج ڈوب جاتا ہے اسی وقت سے اللہ کریم اپنی شان کے مطابق جس طرح وہ تہجد میں ندا فرماتے ہیں، وہی سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر وہ ندا شروع ہوتی ہے برابر طلوع فجر تک، یعنی صبح ہم کہہ سکتے ہیں فجر کے وقت تک، اذان تک، ٹھیک ہے نا، وہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ کیا ہے کوئی سائل جس کی کوئی حاجت ہے، اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت میں کر دوں، یا ہے کوئی توبہ مانگنے والا، یعنی ہے کوئی تائب جس کی میں توبہ قبول کروں۔ تو یہ ساری چیزیں اب شب برات میں پوری رات ہوتی ہے، لیکن عام راتوں میں یہ کب ہوتی ہیں؟ یہ صبح کے وقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ امتیازی فرق ہے، تو اس کے الحمدللہ سب کے سب علماء قائل ہیں۔ اب اس دور کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے علم زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر جہالت زیادہ ہے اور اندھی تقلید بہت زیادہ ہے۔ فلانی مولوی صاحب نے کہا تو بس اسی کو پکڑ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، خود چیک نہیں کرتے۔ اگر آپ خود تحقیق کرنا شروع کر دو تو ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ انہوں نے تو پورے چیپٹر بنائے ہیں، نصف من شعبان پر پورے چیپٹرز لکھے ہیں۔ اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو چیپٹر کیوں وہ بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں الحمدللہ علماء پر تو یہ چیزیں واضح ہیں، لیکن عوام الناس کو تعصب کی بنیاد پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو ہے نا یہاں پر یہ بات آ گئی تو میں نے اس کو ذکر کرنا جو ہے نا مناسب سمجھا، تاکہ آپ پر بھی یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا اگر عمل ضروری نہیں ہے تو پھر جو رات کے وقت جو ندا دینے والا نادی جو ندا دیتا ہے، کیا یہ ساری معضلہ ضائع ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ضائع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل ضروری ہے۔ وَرُوِيَ أَنَّ جَمَاعَةً من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ ذکروا عبد اللہ بن عمر عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل هو لو كان يصلي باللیل، وہ شخص کتنا ہی اچھا ہے جو رات کی نماز پڑھتا ہے، یعنی پڑھتا ہے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں سے مراد عشاء کی نماز نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وجہ سے فرمائی تاکہ ہم پر ایک بات واضح ہو جائے کہ رات کی عبادت یعنی تہجد کی عبادت کتنی لازم ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں، قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک بات فرمائی، لرجل، ایک صحابہ میں سے، من اصحابہ، اپنی صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ بات فرمائی تھی کہ لا تکثر النوم باللیل فإن قصرة النوم باللیل تدعو صاحبہ فقیرا یوم القیامت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں شخص، زیادہ مت سویا کرو، کیونکہ زیادہ سونے سے جو شخص زیادہ سوتا ہے وہ شخص زیادہ سونے کی وجہ سے روز محشر میں فقیر ہوگا، یعنی قیامت کے روز اس کی حالت فقیرانہ حالت ہوگی۔ کس وجہ سے؟
زیادہ سونے سے۔ اب یہاں سے مراد کیا ہے، زیادہ سونے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس پر شارحین نے بہت سی یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر ہے، بیہقی کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس ریلیٹڈ بات فرمائی، تو اس پر بہت سے علماء نے جو ہے نا وہ شرح لکھی ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقت پر سونا ہے اور وقت پر اٹھنا ہے، تو وہ چیز زیادہ سونے میں نہیں آ جائے گی۔ مطلب اگر ایک شخص ہے وہ 11-12 بجے یا رات کے 1 بجے تک جاگتا رہتا ہے اور صبح نہ تو فجر پڑھتا ہے نہ تو تہجد پڑھتا ہے، اس کے لیے تو اس نے تو نیند ہم کہیں گے اس نے نیند تو کم کی لیکن اس نے فرض کو ترک کیا، تو یہ گناہ گار بن جائے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے فکر کی، عشاء پڑھی، کھانا وانا کھایا، عشاء پڑھی اور پھر کیا، پھر وہ سو گیا۔ ٹھیک، جب وہ سو گیا اس کے بعد لیکن فکر کی کہ میں صبح جلدی اٹھوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے یہ نیند بھی ہے، یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے کیونکہ اس نے فکر کی جلدی اٹھنے کی، تو یہ جلدی سو گیا اور پھر یہ تہجد میں اٹھے گا، فجر میں اٹھے گا، تو اس کے لیے باعث ثواب ہے، یہ چیزیں اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ لیکن جو زیادہ سونا ہے وہ شارحین بیان کرتے ہیں اس سے مراد، زیادہ سونے سے مراد یہاں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پھر فرائض کو بھی ترک کر دیتا ہے، واجبات کو بھی ترک کر دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ قیامت کے دن فقیر ہوگا۔ یہ اس کی ایک شرح ہے۔ اب دوسری شرح فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ تو آرام کرتا ہے رات کو لیکن تہجد نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا، تہجد نہیں پڑھتا اور سونے سے پہلے نوافل نہیں پڑھتا، تو کچھ علماء نے اس کی یہ بھی شرح فرمائی ہے کہ جو تہجد نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن گویا کہ فقیر ہوگا۔ فقیر سے مراد اس کے پاس اعمال باقی لوگوں کے مطلب اگر باقی لوگوں سے موازنہ کیا جائے تو ان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ غریب ہوگا، فقیر ہوگا۔ تو اس چیز کی شرح اور بھی بہت سے شارحین نے مختلف انداز سے کی ہے کہ اب فقیر سے یہاں کیا مراد ہے، یعنی جو مفلس ہوگا اعمال کے اعتبار سے۔ تو اس پر بہت سے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے معنی ہیں جو فرض کو ترک کرتا ہے، یعنی ہم اب اگر عوام الناس کے لیے اس بات کو لے لیں تو عوام الناس کے اعتبار سے تو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وقت پر کھانا کھائے، وقت پر پہلے اپنی جو عشاء ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کرے، وقت پر سوئے اور وقت پر اٹھے تاکہ اپنی نیند بھی پوری ہو جائے، دن بھر ہم کام بھی کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں پوری رات اور پھر صبح کے ٹائم سو جائیں اور پھر فجر بھی ترک کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی عبادت سے بہتر ہے، ایسی نفلی عبادت سے بہتر ہے صرف فرض کی جو ہے نا وہ حفاظت کی جائے، کیونکہ نفلی عبادت سے درجات بڑھتے ہیں، لیکن جو اگر کوئی شخص فرض کو ترک کرتا ہے تو اسے گناہ گار بن جائے۔ ایک سائڈ سے ہے فضیلت حاصل کرنا، دوسری سائڈ سے ہے گناہ کی وجہ سے جہنم کے عذاب کا مستحق ہونا، تو زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچا جائے۔ تو اس کی اب یہ 2 شرح ہم نے آپ کے لیے بیان کر دی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آلریڈی فجر کے ٹائم جلدی اٹھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب تہجد بھی پڑھے۔ اب کوئی شخص ہے جو پوری رات موبائل پر اسکرولنگ کرتا رہتا ہے، مطلب انسٹاگرام چلاتا رہتا ہے، فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، موبائل چلاتا رہتا ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں بری چیزوں کو ترک کر دے اور فجر کے لیے اٹھے۔ اس کے لیے اس حدیث کے یہی معنی ہے۔ اور جو آلریڈی فجر پڑھتا ہے، آلریڈی جو فجر بھی پڑھتا ہے، آلریڈی وہ شخص کہتے ہیں ہم عشاء بھی وقت پر پڑھتا ہے، سوتا بھی وقت پر ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ تہجد بھی پڑھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الولد، اے بیٹے، من اللیل فتہجد بہ، قرآن کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ۔ ابھی یہاں سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو، یعنی اپنے بیٹے سے مراد اپنی شاگرد کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب تہجد کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس میں بہت زیادہ بیان ہو چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں قرآن پڑھ کر، تفسیر پڑھ کر۔ تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا کہ رات کے اندر تہجد بھی پڑھا کرو۔ اور مفسرین اذان فرماتے ہیں یہ تو حکم خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر لازم تھی، ان کے اوپر تہجد بھی ضروری تھی،
ٹھیک ہے. لیکن جو عوام الناس ہے ان کے لیے تہجد پڑھنا جو ہے نا وہ سنت ہے اور مستحب ہے، مستحب کے حکم میں ہے. یعنی اگر وہ پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن جو آلریڈی فجر کے لیے اٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اور زیادہ آگے ترقی کرے، اور زیادہ آگے بڑھے. تو فرماتے ہیں امرن، تو یہ آپ کے لیے آرڈر ہے. تو امام غزالی اس سے فرماتے ہیں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مومنین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آپ تہجد پڑھا کرو. اب یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے بلکہ سنت و مستحب کے معنی میں ہے. وبالاسحار هم یستغفرون. اب کہتے ہیں کہ پہلے ہم اس بات کو واضح کریں گے، ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے وقت جو نا رات کے کچھ حصے میں جو ہے تہجد پڑھا کرو. اس کو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، امرن یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون. یہ سورہ زاریات کی آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں پچھلی رات میں استغفار کیا کرو، یعنی پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو. تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہو ہماری مسجدوں میں جو فجر کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے جو ہوتی ہیں وہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ، مطلب ایسی ہی جو کلمات ہیں جس کو ہم دعائے صبح کے کلمات کہتے ہیں، تو وہ آپ سنتے ہوں گے. تو کوشش کریں کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رب کریم کا شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب ہم استغفار کریں سحر کے ٹائم اللہ کریم سے استغفار کریں تو یہ یستغفرون، مستغفرون کی جماعت میں پھر ہم شامل ہو جائیں گے. یہ فرما رہے امام غزالی، یہ ہے شکرن، یہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اور آیت امام غزالی یہاں ذکر کرتے ہیں اور وہ یوں فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی پہر میں معافی مانگنے والے. ٹھیک ہے نا، اور پچھلی پہر میں معافی مانگنے والے. یہ تقریباً سورہ آل عمران کی آیت ہے، بقرہ یا آل عمران کی آیت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ فرماتے ہیں ذکرن، یہ ہے ذکر. یعنی جو لوگ صبح کے وقت، صبح سحری کے وقت جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو معافی مانگتے ہیں، تو یہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اللہ کا سب سے بہترین ذکر ہے. تو اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں رحمہم اللہ تعالی، قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک فرمائی، ثلاثۃ اصوات یحبها اللہ تعالی، اللہ پاک 3 آوازوں کو پسند فرماتا ہے. صوت الدی کی، مرغے کی آواز، یعنی جو مرغا صبح سویرے آواز دیتا ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں اذان کہتے ہیں، وہ صبح اذان دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو پسند فرماتا ہے. وَالصَّوْتُ الَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ، وہ آواز جس میں قرآن شریف پڑھا جائے. تو قرآن والی آواز یعنی قرأت قرآن اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی دوسری. تیسری صوت المستغفرین بالاسحار، ان لوگوں کی آواز جو صبح کے سحر کے ٹائم استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ معافی طلب کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی آواز بہت پسند. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ہی رقت انگیز، رقت تاری کے اندر وہ پھر وہ کلمات کہتے ہیں. کبھی انشاءاللہ میں سناؤں گا آپ کو، وہ میں نے آلریڈی یوٹیوب پر وہ ویڈیو ڈالی ہے، فیس بک پر بھی شاید وہ ہوگی، وہ لبیک لبیک انت مولا ہو فرحم عبیدن الیک ملجا ہو، وہ والی جو ہے نا حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا انہوں نے وہ پڑھتے تھے صبح، وہ ایسے ہی آہوزاری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. تو وہ بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ اس کے اندر کلمات ہے، وہ آپ سن سکتے ہو. تو یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ صوت المستغفرین بالاسحار، جو صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، صبح سویرے اللہ کریم سے معافی طلب کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس آواز کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد یہ ہو گئی 3 آوازیں. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال سفیان ثوری، حضرت سفیان ثوری بیان کرتے ہیں رحمہم اللہ تعالی، حضرت سفیان ثوری بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی ریحا تحب بالاسحار تحمل الاذکار واستغفار الى الملک الجبار. حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ایک ہوا کو پیدا فرماتا ہے جو اٹھاتی ہے، جو لے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذکار اور اللہ تعالیٰ کے استغفار. مطلب جو بندے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذکار اور جو بندے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے استغفار،
ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الجبار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات تو الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اشارہ ملا ہوگا شاید کہ جو ہم صبح سویرے پڑھتے ہیں کہ ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، یہ جو امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آ رہے تھے تو وہ یہ پڑھتے تھے ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ السلام روضۃ فیہا النبی المحترم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زین العابدین آہوزاری کرتے تھے، یعنی ہم استغاثہ کرتے تھے، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ السلام روضۃ فیہا النبی المحترم۔ تو پھر وہ استغاثی کلمات اور وہ فہنا سلام عرض کرتے ہیں اپنے نانا جان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن وہ کہتے ہیں ہوا کو ہی جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ مانیے پوسٹ مین بنا کر بیچتے ہیں، یہ ایک قسم کا پوسٹ مین ہی آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ، قاصد جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ قاصد اسی کو ہوا کو ہی قاصد بناتے ہیں، کیونکہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ہوا کو پیدا کرتا ہے، جو ہوا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اذکار اور استغفار اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ تو اسی طرح اس صبح کی ہوا کے ساتھ کشمیریوں کی بھی بہت زیادہ عقیدت جڑی ہوئی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ہوا و وا تخنا تو یہ سون محمد مصطفیٰ احوال مینی ونت تصویق ہو کرم دادن دوا، اسی طرح تو یہ بالکل الحمدللہ ثابت ہے۔ سفیان ثوری کے اس قول سے بھی آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، یہ سلف کا طریقہ رہ چکا ہے۔ حضرت زین العابدین امام حسین کے بیٹے، ان کا بھی یہ طریقہ رہ چکا ہے کہ ہوا کے ذریعے جو ہے نا ان سے بات کرنا، ہوا کو گویا کہ قاصد بنا کر ان سے یہ کہنا کہ آقا کو یہ پیغام پہنچانا، باد صباح کو یہ پیغام پہنچانا۔ تو یہ ہمارا بزرگوں کا طریقہ رہ چکا ہے۔ مولانا جامی نے بھی ایسے کلام لکھے، اعلیٰ حضرت نے بھی ایسے کلام لکھے ہیں، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، عربی کے اندر، کشمیری کے اندر، مجھے لگتا ہے ہر زبان میں اس طرح کی کلمات جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب وہ تو ہوگی نعت، لیکن اب یہاں ہم بات کریں استغفار کی اور اذکار کی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذکار اور استغفار کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ صبح کے وقت جلدی اٹھے، اذکار کریں، استغفار کریں، اور تاکہ وہ بھی ہماری عرضیاں، اس کے اندر لپٹی ہوئی عرضیاں، اس کے اندر جو ہم اپنی ہم کہہ سکتے ہیں اپنے حاجات جو ہیں، اپنے استغفار جو ہے، اپنے نادمانہ کلمات جو ہیں، ان کو لپٹ کر انہی اذکاروں کے ساتھ، انہی استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب وہ ریح کیا ہوتا ہے؟ پھر بزرگانی دینوں نے کہا ہے کہ وہ ریح سے مراد ملائکہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم تو جس طرح بزرگوں نے ریح کا لفظ ہوا کہا ہے، اس طرح ہم بھی سیم ٹو سیم یہ لفظ استعمال کرتے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد سنیے، اس کے بعد فرماتے ہیں وقال عیدن، اس کے بعد اور فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اذا كان اول اللیل ینادی مناد من تحت العرش، ندا دینے والا رات کے پہلے پہر میں ندا دیتا ہے، الا لیقم العابدون، اے عبادت کرنے والو اٹھو، ویقومون یصلون ما شاء اللہ، پس نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والے پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان کی روح عرش کے نیچے اس ملائک کی آواز سنتی ہے اور وہ اٹھتی ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یصلون، اور نماز پڑھتی ہے، ماشاء اللہ، جب تک اللہ چاہے، ثم ینادی منادن، پھر ندا دینے والا ندا دیتا ہے، فی شطر اللیل، رات کی بیچ میں، رات کے درمیانی اوسط وقت کے اندر، درمیانی وقت کے اندر، الا لیقم القانتون، اے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والو اٹھو، یہ آواز دیتا ہے، فیقومون ویصلون الی السحر، تو پھر اٹھتے ہیں وہ قانتون، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی جماعت، وہ اٹھتی ہے اور عبادت کرتی ہیں درمیانی رات سے لے کر برابر صبح تک، سحر تک۔ فَإِذَا كَانَ السَّحْرُ يُنَادِي مُنَادٍ، اور سحر کے وقت ندا دینے والا ندا دیتا ہے، أَلَا يَقِمُ الْمُسْتَغْفِرُونَ،
اے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والو، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے والو اٹھو، فیقومون ویستغفرون، پس اٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے والے، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي، اور جب تک، اب یہ یہاں تک ہو گیا وہ فیقومون مستغفرون یا یستغفرون، تو وہ اٹھتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں، صبح کے وقت، سحر کے وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جب اذان ہو جاتی ہے اور سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ندا دینے والا پھر سے ندا دیتا ہے، یونادی منادن الی یکمل غافلون، ایک غفلت میں پڑے رہنے والوں اٹھو، فیقومون من الفروشہم کالموتى نشوروا من قبورہم، وہ اٹھتے ہیں گویا کہ وہ قبروں میں مردوں کی طرح اٹھتے ہیں، یعنی وہ اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح مردے قبروں سے اٹھتے ہیں، وہ اسی طرح پھر اٹھتے ہیں۔ مطلب اب اس آخری جملے سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ آلریڈی فجر پڑھ رہے ہو تو اگر آپ نے کبھی اذان کی طرف دھیان دیا ہوگا تو وہ اذان دینے والا کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، تو نیند سے بہتر نماز اس کو کہا جاتا ہے جو آلریڈی مطلب غفلت میں ہے۔ اسی وجہ سے جو فجر میں اٹھے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کلمات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ تو فجر کے لیے تو تمام مسلمان اٹھتے ہیں، تمہیں تو چاہیے اور زیادہ کوشش کرے، کیونکہ یہ تو غافلوں کی جماعت ہے جو فجر کے لیے اٹھ رہی ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو فجر کے لیے اٹھا وہ غافل ہے، نہ، جو غافلین تھے انہوں نے اپنی غفلت کو دور کیا اور فجر کے لیے اٹھ گئے، یہ تھے غافل، اب ہو گئے یہ بیدار۔ لیکن جو لوگ اب فجر کے لیے بھی نہیں اٹھے، اس کے متعلق ایک قول میں ہے، گویا وہ ہے خاسرون، خسارہ اٹھانے والے، کیونکہ ان کی فجر ترک ہو گئی، ان کا فرض ٹوٹ گیا۔ تو اس آخری جملے سے یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ فجر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن اب جو آلریڈی فجر پڑھتے ہیں ان کے لیے موٹیویشن کس میں ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ اب سحر کے ٹائم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور جو آلریڈی استغفار کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیچ رات سے آخری پہر تک عبادت کریں، اور جو آلریڈی قانتون کی جماعت میں ہے تو قانتون کی جماعت میں ان کے لیے اور موٹیویشن اس پیراگراف میں ہے، وہ یہ ہے، اس کلمات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہے کہ وہ اور زیادہ کوشش کرے، کبھی کبھی عابدون کی جماعت میں بھی شامل ہو جائے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، گویا کہ ڈگری ہے۔ اب اگر آپ خاسرون کی جماعت میں ہیں جو فجر ہی نہیں پڑھتے، اس سے نکل جاؤ، کم سے کم اگر غافلون کی جماعت میں اگر آپ شامل ہو جاؤ گے، کم سے کم فجر پڑھنے سے آپ کی وہ غفلت دور ہو جائے گی، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو ہوتے ہیں مستيقظون، جو بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیدار ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ تو اگر فجر نہیں پڑھتے ہو اور فجر نہیں پڑھتے، صبح کی عبادت نہیں کرتے، یا تو پھر آپ غافلون میں ہو یا تو آپ خاسرون میں ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور اگر ہم فجر پڑھتے ہیں تو ہم اس غفلت سے نکل گئے، کیونکہ ہم نے سمجھا الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم نے اس بات کو اچھے سے سمجھا، تو ہم اس حکم میں سے پھر نکل گئے، اور ہم بن گئے کن لوگوں کے اندر؟ ہم بنے ان لوگوں کے اندر جو بیدار ہے، جنہوں نے اس چیز کو سمجھا۔ پھر ہمیں اور کوشش کرنی چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے جب تک کہ ہم انشاءاللہ الرحمن عابدون کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو پھر آدھے لوگ کہتے ہیں کہ پوری سال میں صرف شب جو ہے وہ شب قدر ہے، باقی جو وہ بدعت ہے۔ تو پھر یہ کیا؟ ہمارے بزرگ تو پتہ نہیں کتنی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی راتوں میں عبادت کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین، عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کتنے ہمارے اصحاب ہیں، کتنے ہمارے سلف الصالحین ہیں جو رات بھر عبادت کرتے تھے۔ حضرت
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہماری امام جو ہے وہ تو انہوں نے تو 40 سال تک مسلسل جو ہے نا وہ شب بیداری کی ہے، 40 سال مسلسل روزہ رکھ یہ نا شب بیداری کی ہے، اور عشاء کی وضو پر وہ فجر پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری رات نہیں سوتے تھے، 40 سال تک وہ ایسا کرتے تھے۔ تو پھر کیا آپ اس کو پھر کہو گے یہ بدعت ہے؟ تو پھر جس چیز کو علماء نے اچھا سمجھا اس چیز کو ہمیں کر دینا چاہیے، ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ ایک ایگزامپل کہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ مجھے آپ بتائیے یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث لکھو تو پہلے غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد حدیث مبارک کو قلم بند کرو؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ لیکن جب آپ دیکھو گے پوری کی پوری بخاری اسی طرح لکھی گئی ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے پہلے ہی صفحہ پر، پہلے ہی پیج پر، جب وہ پہلا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہی پیج پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جب پڑھتے تھے، وہ جب حدیث مبارک بخاری شریف کا لکھتے تھے تو ایک حدیث کے لیے سب سے پہلے وہ غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور کسی روایت کے اندر ہے کہ نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، پھر ایک حدیث لکھتے تھے۔ تو یہ کس میں لکھا ہے؟ پہلے غسل کرو، وضو تو ہے ٹھیک ہے، غسل کرو اور پھر 2 رکعت نفل پڑھو، یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ امام بخاری نے کس حدیث کو پڑھ کر یہ عمل شروع کر؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں جو سلف الصالحین نے مستحسن سمجھا، اچھا سمجھا، ہمیں بھی ان چیزوں کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ تو اسی طرح شب برات ہے تو اس کو ہمارے سلف الصالحین نے اچھا سمجھا، ہمارے صحابہ نے اچھا سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سمجھا، صحابہ نے اچھا سمجھا، تابعین نے اچھا سمجھا، بزرگان دین نے اچھا سمجھا، اور ہمارے سلف الصالحین اور اکابر نے اچھا سمجھا، تو ہمیں بھی اس کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے ہم کہیں گے اس کو فلانی مکتب فکر مناتا ہے اور ہم نہیں منائیں گے، یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پوری رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی غفلت سے نکال کر ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی راہ میں سرب سجود ہوتے ہیں، ہمیں بھی فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مستغفرون کی جماعت میں شامل فرمائے، ہمیں بھی قانتون کی جماعت میں شامل فرمائے، اور ہمیں بھی عابدون زاہدون کی جماعت میں شامل فرمائے، اور ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو ساری سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔